بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ بے نامی جائیداد یا بے نامی ٹرانزیکشن۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ بے نامی جائیداد یا بے نامی ٹرانزیکشن یہ ہوتی کیا ہے، یہ بے نامی دار ہوتا کیا ہے۔ اس کے متعلق ہم آج تفصیل سے بحث کریں گے اور آپ کو اس کے متعلق تمام قانونی پیچیدگیاں اور ان سے بچنے کے لیے مستقبل میں کوئی ایسا لاہ عمل بتاؤں گا جس سے آپ اگر بے نامی جائیداد خریدنی بھی پڑ جائے تو باوقت خریداری ان مشکلات سے، ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں بے نامی جائیداد اور بے نامی ٹرانزیکشن ہوتی کیا ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے اوریجنل آنر، اصل مالک، ایک ہوتا ہے آؤٹینسیبل آنر، بے نامی دار۔ تو اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں، اس سے یہ آپ کو سب چیز واضح سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا بھائی ہوتا ہے جو غیر ملک میں، ابراڈ میں محنت مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے اور اپنی محنت مزدوری سے پیسے جمع کرتا ہے، اکٹھے کرتا ہے، اور وہ جب پاکستان یا اپنے ملک میں آتا ہے تو یہاں اگر کوئی جائیداد خریدتا ہے، کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، کوئی پلاٹ خریدتا ہے، کوئی مکان خریدتا ہے اور اس کا قبضہ بھی لے لیتا ہے، اس سے اس کی رجسٹری لینے میں کوئی تاخیر ہو جاتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اس میں وراثت کا معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی سٹے وغیرہ ہو سکتا ہے، یا جو بھی ہو سکتا ہے، اس سے وہ کوئی ڈیٹ لے لیتا ہے کہ بھئی 15 دن تک، 20 دن تک، 1 ماہ تک میں آپ کو اس کی جو ہے رجسٹری منتقل کر دوں گا۔ اور وہ آدمی جو ہے اصل مالک، وہ کسی قانونی وجوہات پر اس کی چھٹی ختم ہونے کی وجہ سے وہ واپس چلا جاتا ہے اپنا وہ جس ملک میں ہوتا ہے، تو وہ جس سے جائیداد خریدتا ہے اس سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا پیچھے بھائی، چھوٹا بھائی کھڑا ہے، آپ اس کے نام رجسٹری کرا دینا، انتقال جو ہے نا اس کو منتقل کر دینا۔ تو جب وہ واپس چلا جاتا ہے اور جب وہ ڈیٹ آتی ہے، وہ اصل جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ پراپرٹی اس کے نام، اس کے چھوٹے بھائی کے نام رجسٹری کرا دیتا ہے یا انتقال دے دیتا ہے۔ تو اس کا تو کام ہوتا ہے، اس نے دینی ہوتی ہے، وہ دے کر چلا جاتا ہے۔ اب جب ان دونوں بھائیوں کے درمیان تھوڑی سی انبن ہوتی ہے، یہ چھوٹا اس سے کہتا ہے کہ جاؤ بھائی، کون سی پراپرٹی، کون سا مکان، میں نے نہیں دینا تم کو، میرے نام ہے۔ تو قانون اس میں یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے وہ پراپرٹی لی ہے، لینے کے بعد کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر ایک 4 نکات دیے ہیں۔ اگر یہ 4 نکات ثابت ہو جائیں تو جو ہے نا وہ اصل مالک، وہ جائیداد، بے نامی جائیداد جو ہوتی ہے اس کے نام منتقل ہو سکتی ہے۔ تو ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ جو 4 نکات ہیں یہ ہیں کیا۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بیان کرتی ہے کہ موٹیو کیا تھا، آپ نے وہ جائیداد خرید کر اس بھائی کو دی یا آپ کا بیٹا ہے اس کے نام کی، اس کے محرک کیا تھا۔ تو موٹیو تو آپ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ غیر ملک میں رہتا ہے، اس کی چھٹی ختم ہونے کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا، یعنی موٹیو لازمی، ٹھوس موٹیو لازمی بیان کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے کنسیڈریشن۔ آپ نے جو ہے نا وہ اس کا بدل دیا، اس نے جائیداد تو آپ نے خریدی، اس کا بدل آپ نے کیسے دیا، کوئی منی ٹریل ہے، کوئی بینک کی رسید ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہے جو اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے پیسے، یہ بھی ثابت کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے پوزیشن۔ آپ نے جو وہ پراپرٹی، مکان، پلاٹ، جو چیز ہے وہ آپ نے لی تھی، اس قبضہ آپ نے لیا تھا اس وقت، یہ بھی ثابت کرنا لازمی ہوتا ہے، یا وہ قبضہ اب بھی آپ کے پاس ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے ٹائٹل آف ڈاکومنٹس،
جو ٹائٹل آف ڈاکومنٹس ہے اس کا جو عنوان ہے، جو مین رجسٹری ہے، ٹائٹل آف ڈاکومنٹس آپ کے نام ہے، یہ 4 چیزیں ثابت کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ہمارے ہاں یہی معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ کوئی آدمی پراپرٹی خرید کر اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے، یا کوئی آدمی پراپرٹی خرید کر اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دیتا ہے، تو تھوڑی سی ان کے درمیان انبن ہوتی ہے، تو وہ اصل مالک کو کہتے ہیں آپ جاؤ، آپ نے جو کرنا ہے کر لو، یہ ہماری ہے۔ یا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو وہ جائیداد میں حصہ نہیں دیتا۔ تو اس قسم کے پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہمیں اکثر اوقات ان مسائل سے پالا پڑ جاتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی مجبوری کے تحت ایسی جائیدادیں خریدنی بھی پڑ جاتی ہیں، کوئی بوقت انتقال ہماری موجودگی وہاں پر نہیں بھی ہوتی، بے نامی جائیداد کا میٹر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے یہ 4 لوازمات ہم نے مد نظر رکھنے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں، اگر یہ صورتحال پیش ہو جاتی ہے تو ہم سول کوڈ میں اس کے متعلق کیس بے نامی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے نا سول کوڈ وہ اپنا پروسیجر مکمل کرتے ہوئے دعویٰ ہوگا، جواب دعویٰ ہوگا، شہادت ہوگی، آرگومنٹس ہوں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو مالک ڈکلیئر کر دے گی انشاءاللہ۔ طریقہ کار تو یہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں، ایک اس میں ایکٹ آیا تھا، بے نامی ایکٹ 2017، پروہیبیٹیشن ایکٹ 2017، آرٹیکل 51، یہ کہتی ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن اس وقت تک صحیح معنی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی جب تک اس میں کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہوگا، کوئی فلودے والے کے نام پر، کوئی ریڈھی والے کے نام پر کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہو جاتی تھی۔ تو اب یہ ایسا نہیں ہے۔ 2017 میں جو قانون آیا ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ آپ کوئی پراپرٹی خرید کر اپنے بلڈ ریلیٹو کو دے سکتے ہیں، جیسے بیٹے کے نام کر دی، بیوی کے نام کر دی۔ تو یہ تو ایسے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے ادروائز اس سے ہٹ کر کوئی پراپرٹی خرید کر کسی اور کے نام کر دی، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں نا، جو محنت مزدوری سے پیسہ بناتے ہیں وہ تو نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کے نام کرتے ہیں، بیوی کا نام کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کرپشن کے پیسے سے، جیسے یہ اسکینڈل بنے تھے، جو کرپشن کے پیسے سے رقم اکٹھی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا اوروں کے نام ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ تو ایسی ٹرانزیکشن جو ہے نا یہ غیر قانونی ہے۔ اس کے متعلق جو یہ ایکٹ آیا ہے 2017 کا، پروہیبیٹیشن ایکٹ، اس میں جو ہے نا 1 سال سزا، اور جو پراپرٹی خریدی ہوتی ہے یا جو متنازع پراپرٹی ہوتی ہے، جو پراپرٹی بے نامی رقم سے ٹرانزیکشن سے خریدی گئی ہوتی ہے، ایسی پراپرٹی کا 25% وہ بھی جرمانے کے طور پر دینا پڑتا ہے، یا بعض اوقات وہ ساری پراپرٹی بھی حکومت وہ ضبط کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک بے نامی جائیداد کے متعلق۔ تو آپ کو بھی کوئی ایسا مسئلہ ایسے حوالے سے کوئی پیش آ سکتا ہے، تو جب کبھی مستقبل میں کوئی جائیداد خریدیں تو اس کے لیے یہ چیزیں لازمی یاد رکھنی ہے۔ ایک تو موٹو ہونا چاہیے، وجہ کیا تھی، آپ نے کس وجہ کے تحت اس بیٹے کے نام، ایک بیٹے کے نام کر دی، بیوی کے نام کر دی، بھائی کے نام کر دی، وجہ ثابت کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کنسیڈریشن، یہ بھی اہم ہے کہ آپ نے وہ رقم جو اس کو دی، بلا شک آپ غیر ملک تھے، آپ نے محنت کی، جو کچھ بھی کیا، جو یہ پیسے آپ نے اس کو دیے، وہ کوئی اس کی منی ٹریل دیں، اس کا کوئی جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن، بینک کی ٹرانزیکشن دکھائیں، کوئی رسید دکھائیں، یہ چیز بھی لازمی رکھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں قبضہ، باوقت جو ہے نا وہ آپ نے جب اس سے لین دین کیا تھا، اس وقت آپ نے اس کا قبضہ، اس جگہ کا، اس مکان کا قبضہ خود لیا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے ٹائٹل آف ڈاکومنٹس، جو ہے نا مین ڈاکومنٹس، ٹائٹل آف ڈاکومنٹس آپ کے نام ہے، رجسٹری جیسے ہوتی ہے اس کا ٹائٹل، یہ آدمی، یہ جگہ، یہ جائیداد فلاں آدمی نے خریدی، اب اس کے اپنے بچے کا نام کر دی بے نامی جائیداد میں، یہ چیزیں ثابت کرنا لازمی ہوتی ہے۔ ادروائز جو ہے نا کورٹ کوئی اس میں وہ نہیں، کوئی دہرائے نہیں، کیونکہ جب بھی کسی کا حق کی تلفی ہوتی ہے تو اس پر قانون ہے، where there is a right there is a remedy۔ تو یہ چیزیں ہم نے لازمی یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ تو ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے یہ ہمارے پاس یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بہترین
4 پوائنٹ دیے ہیں کہ ان کے تحت اگر یہ کوئی جائیداد خریدی گئی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر وہ جو ہے نا بے نامی جائیداد وہ اصل مالک کے حوالے ہو جائے گی، اصل مالک کو ڈکلیئر ہو جائے گی۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا بے نامی جائیداد کے متعلق، کیونکہ دور جدید ہے، اس میں بہت سی پیچیدگیاں آ رہی ہیں قانون کے حوالے سے، تو ہمیں ان کو مستقبل میں جو ہے نا ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، ہماری ویڈیو انشاءاللہ آتی رہے گی۔ السلام علیکم۔